لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ سورہ کہف کے 6 رکوع کی آیت ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کے واقعے کو بیان فرمایا اور اس واقعے سے بہت سی باتیں مومن کے لیے سبق کے طور پر حاصل ہونے والی تھی اور مومنین کو حاصل کرنا چاہیے تھا۔ کچھ باتوں کا میں نے تذکرہ کیا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے مختصراً ایک آیت میں۔ رکوع میں 5 آیتیں ہیں، جس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی بے ثباتی کو بیان کر رہا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو اللہ نے تشبیہ دی ہے کھیتی سے۔ جس طریقے سے کھیتی کہ شروع میں بالکل وہ ایک میدان کی طرح ایک وسیع زمین جس میں کوئی درخت، کوئی پودے، کوئی کھیتی نہیں اگتی ہے، پھر اس کے بعد کسان اس پر محنت کرتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر اس میں پودے نکل آتے ہیں، شروع میں سرسبز و شاداب ہوتا ہے، بارونق ہوتا ہے، خوب زینت اور جمال والا ہوتا ہے، دیکھنے میں کسان کو بہت اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے رنگ میں تبدیلی آتی ہے، زرد رنگ، پھر اس کے بعد وہ دھوپ میں سوکھ کر کے چورا ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کھیتی ایسا صاف چٹیل میدان کی طرح ہو جاتا ہے۔ شروع میں بہت سرسبز و شاداب معلوم ہوتا ہے۔ یہی ہے دنیا کی حقیقت کہ دنیا کی زندگی بھی شروع میں انسان کو بڑا بارونق، بڑا زیب و زینت والا دکھائی دیتا ہے، حسن و جمال والا، آدمی کو سرسبز و شاداب اچھا معلوم ہوتا ہے، بھلا لگتا ہے۔ دنیا کی زندگی اسے بھلی لگتی ہے، انسان اسے اچھا سمجھتا ہے۔ مال کو، زندگی کو، صحت کو اور فراوانی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ رہنے کو انسان اچھا سمجھتا ہے اور اسے بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے اور دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال کھیتی کی بیان کر کے کہتا ہے کہ کھیتی کا انجام چٹیل میدان ہونا ہے، وہ پورا ریزہ ہو کر کے چورا چورا بن گیا۔ اسی طرح دنیا کی ایک دن حقیقت ہوگی کہ اس کا انجام بھی چورا چورا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ جیسے اسی کہف کے 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا انجام بیان کیا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یعنی زمین پر کوئی درخت نہیں، زمین پر کوئی چٹان نہیں، زمین پر کوئی پہاڑ نہیں، زمین پر کوئی عمارت نہیں، بالکل صاف چٹیل میدان بنا کر کے اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ یہی انجام ہوگا پوری کائنات کا۔ اسی کو یہاں بیان فرمایا کہ ایک دن دنیا بھی چورا چورا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے۔ انسان کی جس طرح موت واقع ہوتی ہے، اس کی موت کا دن ہے، ویسے پوری کائنات کے موت کا دن ہوگا، اسی کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں۔ وہی اس دنیا کے فنا ہونے کا دن ہے۔ اس دن پورا عالم، ساری چیزیں چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پہاڑ اللہ تعالیٰ اکھاڑ دیں گے اور روئی کے گالوں کی طرف چٹانیں اللہ تعالیٰ اسے ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیں گے، اڑنے لگیں گی ساری چیزیں اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ وہ کھیتی ہی کی طرح ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ آپ اپنے قوم کو، مسلمان اور کافروں کو، سرداران قریش کو آپ مثال بیان کیجئے۔ مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال کہ کمائن ایسا ہے جیسے پانی کہ انزلناہ من السماء، ہم نے اسے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، بس اس پانی کی وجہ سے گنجان ہو گیا زمین کے نباتات، زمین کے اندر سرسبز و شادابی، یہ کھیتیاں لہلہانے لگی اور خوب گنجان ہو گئی۔
اور تر و تازہ معلوم ہونے لگی. پھر اس کے بعد فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، بس وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گیا. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ایسا ریزہ ایسا چورا جس کو ہوا اڑا کر لیے پھرتی ہو، ایسا ریزہ بن جاتا ہے. بالکل دنیا کی بھی یہی حقیقت ہوگی کہ ایک دن ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ صاف چٹیل میدان کر دیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے، انسانوں کو زمین پر کھڑا کریں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے اس موقع پر زمین میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے کھڑے ہونے کے لیے نیچے وہی یہی زمین میدان محشر کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی. اللہ تعالیٰ زمین میں روٹی کو بچھا دیں گے، سفید زمین ہو جائے گی، جیسے میدے کے آٹے کی طرح گوندنے کے بعد کس طرح ہوتا ہے اس طرح پوری زمین کو پھیلا دیا جائے گا. اب وہ کوئی بھوکوں کو کھلاتا ہوگا، پیاسوں کو پلاتا ہوا ہوگا، ایسا شخص جو غریبوں کا خیال رکھتا ہوگا، اللہ کے راہ میں کھلاتا ہوگا غریبوں کو، وہ شخص صرف قیامت میں کھڑے ہوتے ہوئے بھوک کے عالم میں، جو ایک دن کی مقدار 50,000 کے سال کے برابر ہے، 50,000 سنہ فرمایا، یعنی ایک دن قیامت کا ابھی فیصلہ نہیں ہوگا، 50 سال کھڑا رہنا ہوگا. تھوڑی دیر ہم بس میں یا ٹرین میں کھڑ نہیں سکتے، گھنٹہ آدھا 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نہیں کھڑ سکتے. وہاں 50,000 سال کے بقدر کھڑا رہنا ہوگا. جو یہاں کھلایا ہوگا وہ جھکے گا اور روٹی توڑ کر کے اپنے وہ زمین نیچے سے کھا لے گا، اپنے بھوک اسی طرح مٹا لے گا. اللہ تعالیٰ اس کا جیسے دنیا میں وہ انتظام کیا بھوکوں کے کھلانے کا، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس موقع پر اسے کھانے کا انتظام صرف اس کے لیے فرمائیں گے. تو ایسا چٹیل میدان اس پر انسانوں کو وہاں قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کوئی بھی چیز جب چاہے ایجاد کر دے، جب چاہے فنا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں، اس کے قبضے میں، اس کے اختیار میں، اس کی مشیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایسا نہیں کوئی چیز اس سے نہ ہو سکے، ایسی دنیا میں کوئی چیز ہرگز نہیں ہے. یہ انسان کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور بیٹے، بنون کا ترجمہ ابن، جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں ابن کے معنی بیٹا کے ہیں، بنت کے معنی بیٹی کے ہیں عربی میں، اسی کی سے ہے بنون یعنی بیٹے. مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. ویسے دنیا کی ساری چیزیں زینت ہیں، انسان اس سے فخر کرتا ہے اور زینت کا سبب شمار کرتا ہے. جیسے اپنے عمدہ عالیشان محل ہو تو عمدہ عمدہ کاریں لا کر کھڑی کر دیتا ہے. کیوں؟ گھر خوبصورت دکھائی دینے کے لیے، زینت بنانے کے لیے، مزین کرنے کے لیے. تو یہ سب دنیا کی زندگی، سواری انسان کی زندگی کی وہ زینت ہے. اولاد ہے، بیویاں ہیں، مکان ہے، باغات ہے، کھیتیاں ہیں، سونے چاندی ہے، مال و دولت ہے، ساری چیزیں دنیا کی زینت ہے. لیکن بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. یہ اللہ تعالیٰ محض دنیا کے مال ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ورنہ اگر کوئی اسی کو دین بنانا چاہے تو دین کا حصہ بنا سکتا ہے. یہ دونوں سے دین کا کام لے کر کے آدمی اپنے نفع بخش چیز اسے بنا سکتا ہے. آخرت میں 2 چیزیں، ویسے دنیا کے اعتبار سے اللہ نے بیان فرمایا یہی 2 چیزوں کو آدمی خدا طلبی میں لگائے، دین کے کام میں لگائے، تو پھر یہ 2 چیزیں بھی انسان کے لیے نفع بخش ہوگی کل قیامت. مال کو صحیح جگہ میں استعمال کرے، اولاد کو دیندار بنائے اور دین کے کام میں لگائے، دین کی اشاعت میں اولاد کو لگائے، دیندار بنائے، تو پھر یہی آخرت کے لیے آخرت میں ہمارے لیے نفع بخش ہو سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھیتی 2 طرح کا ہے، ایک دنیا کی ہے، ایک آخرت کی ہے. دنیا کی کھیتی یعنی پورا آدمی کا پورا سرمایہ اور مال اور بیٹے ہیں، مال اور دولت ہے. آخرت کی جو کھیتی ہے وہ باقیات صالحات، آگے جو ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، یہ آخرت کی کھیتی ہے. نیک باقی رہنے والے جو اعمال ہیں، انسان کے عمل باقی رہیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، چیزیں ختم ہو جائیں گی. انسان کی جو حرکتیں ہیں، جو باتیں ہیں، جو اعمال ہیں، جو اقوال ہیں، وہ باقی رہیں گے. عمل چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو،
وہ باقی رہے، اسی لیے کل قیامت میں اس سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اس سے پہلے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے مرغوبات کی محبت۔ وہ کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، النساء عورتیں ہیں، والبنین بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرہ اور من الذهب والفضة سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، وہ انسان کو دیکھ کر اچھا معلوم ہوتا ہے۔ من والفضة والخیل المسومہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام کھیتیاں، والحرث چوپائے، والحرث اور کھیتیاں، یہ سب انسان کو اچھا لگتا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے، دیکھ دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، مال و دولت کو گن گن کر رکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب دنیاوی زینت کی چیزیں ہیں اور یہ انہیں ختم ہو جانے والی ہے۔ جس طرح دنیا ختم ہو جائے گی اسی طرح یہ بھی مال بھی ختم ہو جائیں گے، اولاد بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن باقی رہنے والی کیا چیزیں ہیں؟ آگے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ باقیات کے معنی ہیں باقی رہنے والے، صالحات کے معنی ہیں نیک، نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں، خیر یہ بہتر ہے عند ربک ثوابا، تیرے رب کے پاس بدلے کے اعتبار سے، یعنی اس کا بہتر بدلہ۔ انسان دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، انسان کو ہر نیک عمل کو انجام دینا چاہیے، وہ باقی رہنے والے عمل میں سے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی آدمی معمولی نہ سمجھے اور چھوٹے گناہ کو بھی آدمی معمولی نہ سمجھے، چھوٹی نیکی کو بھی کر گزرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی نیکی میں اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ کو خوش کرنا ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ کی رضا ہی مطلوب ہے، سب سے بڑی وہی چیز ہے مومن کے لیے۔ تو اپنے مالک کو خوش کرنا، اپنے کھلانے پلانے والے، اپنے زندگی کے انتظام کرنے والے خالق و مالک کو خوش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا مقصود ہے۔ تو آپ آدمی ہر نیک عمل کر لیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے اسے، اور چھوٹے گناہ سے بھی انسان بچے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی اس میں ہو، تو نیک عمل باقی رہنے والے والباقیات الصالحات۔ اب کیا ہے باقی رہنے والے اعمال؟ تو مفسرین نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن اکثر تفسیر کی کتابوں میں یہ ہے کہ سبحان اللہ، ایک روایت میں ہے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ قیامت میں باقی رہیں گے، نعمتوں کی شکل میں بن جائیں گے جنت میں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوۃ، کثرت سے پڑھا کرو الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ کوئی 99 مرتبہ پڑھتا ہے تو 99 بیماریوں کے لیے وہ شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے فرمایا، تو اس لیے یہ سب باقی رہنے والے اعمال میں سب سے پہلے مفسرین نے بیان کیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور دوسری بات، باقیات جو ہے یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، موصوف یعنی الاعمال الباقیات الصالحات، یعنی وہ اعمال جو باقی رہنے والے، وہ نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں۔ تو یا الکلمات الباقیات الصالحات، یعنی وہ کلمات جو باقی رہنے والے، وہ نیک کلمات، وہ نیک باتیں جو باقی رہنے والے۔ تو یہاں الاعمال یا الکلمات محذوف ہے، صفت کو لا دیا گیا، موصوف کو حذف کر دیا گیا۔ اگر ایسا دیکھیں گے تو انسان جو بھی بولے یا جو بھی کرے وہ سب داخل ہے۔ کل قیامت میں سب بات ہو تو اسے بھی تولا جائے گا، کوئی عمل ہو تو اسے بھی تولا جائے گا، ساری چیزیں تولی جائیں گی۔ لیکن یہ تولنا آج ہم سمجھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم گرمی کی مقدار کو معلوم کر لیتے ہیں، ایسی چیزیں جو جن کا کوئی حص جسم نہیں ہے، غیر محسوس چیزوں کو بھی آج وزن کر لیا جاتا ہے، گرمی کے مقدار کو معلوم کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسے زمانے میں یہ ساری باتیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے لوگوں کے لیے ایسی باتیں سمجھنا بے حد مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو جتنی چیزیں ایجاد ہیں اس زمانے میں وہ ایجاد نہیں تھی، اس زمانے میں ایمان لانے کے لیے بہت گہرے ایمان کی ضرورت تھی۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں کمپیوٹر وغیرہ ہیں کہ ایک بٹن دبانے کے ذریعے سے ساری چیزیں اسکرین پر آ جاتی ہیں، پھر دوسری مرتبہ دبانے پر وہ نقل ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔
یہ ساری آسانیاں، یعنی نام عمل کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں نام عمل پر ایمان لانے کے لیے گہرے ایمان کی ضرورت تھی۔ آج اگر سمجھنا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے سے جو ایجادات ہوئی ہیں، آسانی سے ہم ایمان لا سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اعمال نامے کو بھی تولا جائے گا، اعمال نامے کو سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ سب باتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے آج آسان ہے۔ تو الباقیات الصالحات میں بعض نے دوسری تفسیر کی ہے 5 نمازیں مراد ہے اس سے، بعض نے مراد لیا ہے اعمال باقیات صالحات سے 3 چیزیں، جیسے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو باقی رہیں گے۔ صدقۃ جاریہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ہیں جس کے اعمال کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک صدقہ جاریہ ہے، آدمی کوئی صدقہ کر دیا، ایسا صدقہ جو باقی رہنے والا ہو، کوئی کنواں کھدوا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہو، کوئی مسجد بنوا دیا، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی مدرسہ بنا دیا جس میں قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، کہ کوئی مسافر خانہ بنا دیا، یعنی ایسا نیک عمل کا، ایسا صدقہ کا کام کر دیا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو ثواب پہنچتا رہے گا۔ انسان تو مر گیا لیکن اس کا عمل منقطع نہیں ہوا، اس کے عمل کا ثواب اسے برابر پہنچتا رہے گا۔ اس کا ثواب ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا دوسرا علوم نافعہ ہے، اور علم ينتفع به، صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به، یعنی ایک ایسا علم کتاب لکھ دیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، نفع حاصل کر رہے ہیں، پڑھ کر کے راہ راست کی طرف آ رہے ہیں، تو ایسا علم اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اولاد صالح، یہ نیک اولاد ہے، زندگی میں اولاد کی اچھی تربیت کی تھی، دیندار بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نماز و قرآن کا، صوم و صلاۃ کا وہ پابند ہے، تو اس کا بھی برابر ثواب والدین کو جاری رہے گا۔ تو یہ 3 اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ صدقہ جاریہ، یعنی انسان کے عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، برابر یہ ثواب پہنچتے رہیں گے۔ یہ بھی باقیات صالحات میں سے ہے۔ تو اگر کلمات رکھیں گے تو بخاری کی آخری روایت ہے، آخری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ میزان عمل میں بہت بھاری وزنی ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، بولنا آسان ہے۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی باقیات صالحات میں سے ہے، تمام نیک عمل باقیات صالحات میں سے ہے۔ بعض نے فرمایا نیک اولاد ہے، نیک اولاد والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے، یہ نیک عمل پر باقی رہے، تو یہ نیک اولاد ہی ان باقیات صالحات میں سے۔ کبھی انسان زندگی میں والدین کا بڑا نافرمان ہوتا ہے، لیکن والدین کے انتقال کے بعد اسے شدید احساس ہوتا ہے کہ میں والدین کی میں نے نافرمانی کر دی۔ ایسے نافرمان اولاد کے لیے بھی والدین کو نفع پہنچانے کی شکل شریعت نے رکھی ہے، وہ یہی ہے کہ والدین کے لیے ہمیشہ ایصال ثواب کرتا رہے، تو پھر وہ فرما بردار اولاد میں ہوگا، اور یہ اس کا جو ثواب ہے یہ بھی والدین کے لیے باقیات صالحات میں سے۔ اور ایک تفسیر میں حدیث میں ہے، قرطبی میں حضرت عبید بن عمار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، صاحب قرطبی نقل کرتے ہیں اپنی تفسیر میں واقعہ کہ باقیات صالحات سے مراد وہ لڑکیاں ہیں جن کو بندہ نیک بنا کر کے، دیندار بنا کر کے انتقال کر گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اب جہنم فرشتے لے کر جانے لگے تو اس کی لڑکیاں تھیں، وہ آ کر کے اس باپ سے چمڑ گئی اور رونے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، تو نے جہنم کا فیصلہ کیا، یہ باپ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ ہماری پرورش فرمائی، بڑی محنت اٹھائی ہماری پرورش میں، آج ہم اس جہنم کے حق میں سفارش کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری سفارش قبول فرما۔ وہ اپنے باپ سے چمٹ جائے گی، تو حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے، پھر فرشتے اسے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ نیک لڑکیاں وہ باقیات صالحات میں سے ہیں۔
تو باقیات صالحات کی بے شمار تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن تمام قول میں صحیح قول، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے پوری باتیں غلط ہیں، یہ نہیں ہے۔ صحیح قول کا مطلب کیا ہے؟ کئی اقوال ہوتے ہیں، اور کئی اقوال جو ہیں وہ حدیث کی روشنی میں ہی میں محدثین پیش کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک قول چنا جاتا ہے سب سے، وہ صحیح قول ہے کہ تمام ہی نیک اعمال باقیات صالحات میں سے، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا نضيع اجر المحسنین، نیکوکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے آدمی چھوٹی بھی کوئی نیکی کرے، چھوٹا بھی کوئی عمل کرے، نیک عمل، اللہ اسے باقی رکھیں گے، اس کا بدلہ اسے دیں گے، یہی باقیات صالحات میں سے۔ تو تمام قولوں میں اصح قول یہی ہے کہ تمام اعمال صالحہ اس میں داخل ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، یہ عند ربک، تیرے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور یہی نیک اعمال کل قیامت میں جنت کی نعمتوں کی شکل میدان محشر میں اسے وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، پھر اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے بعد یہی نیک عمل نعمتوں کی شکل، جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، وہاں عمارت کی ضرورت ہے، وہاں درختوں کی ضرورت ہے، وہاں نہروں کی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی ضرورت ہے، تو یہی نیک عمل وہاں نعمتوں کی شکل بنے گی، محلات کی شکل بنے گی، درختوں کے سائے دینے والے سائے دار درختوں کی شکل، نہروں کی شکل، یہی نیک عمل بنے گی۔ جیسے ہم نے سنا ہے سبحان اللہ کہنے پر درخت، جنت میں ایک درخت لگتا ہے، تو یہ نیک عمل وہ شکل اختیار کر لیں گے، اور انسان کے جو برے عمل ہیں وہ جہنم میں آگ کی اور سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیں گے، اور اس کے ذریعے سے اسے تکلیف پہنچائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو نیک عمل متشکل ہو جائیں گے، شکل ان کی بدل جائے گی، نعمتوں کی شکل میں یا عذابات کی شکل میں، یہ ہو سکتے ہیں اور یہ حقیقی ہے، اس لیے کہ یتیم کے مال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کھا رہا یتیم کے مال کو وہ آپ کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں وہ گوئے کہ آگ کھا رہے ہیں۔ اب آگ حقیقتاً مفسرین نے لکھا ہے آگ ہی ہو، لیکن اسے آگ بننے کے لیے دنیا سے اسے پار کرنا، آخرت میں اسے پہنچنا ہے۔ جب دنیا کو پار کر کے آخرت میں پہنچ جائے گا، جیسے یہ نیک عمل آخرت میں جانے کے بعد نعمتوں کی شکل بن جائیں گے، ویسے یتیم کے مال اور ناجائز مال جو انسان کھا رہا ہے، مرنے کے اور دنیا سے ختم ہونے دوسری دار کی طرف پہنچتے ہی وہ آگ بن جائے گی، یتیم کے مال آگ بن جائیں گے۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، قبر میں انسان کے جو برے عمل ہے وہ اجنحی کی شکل میں اسے انسان کے ساتھ قبر میں وہ ڈستا رہے گا، قیامت تک ڈستا رہے گا، وہ برے عمل کی وہ شکل دی جائے گی اور نیک عمل کی شکل دی جائے گی۔ نیک عمل کو ایک حسین خوبصورت لڑکی کی شکل دی جائے گی جو قبر میں انسان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے وہ ساتھ رہے گی، اور نیکی کہے گی کہ میں تیری نیکی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شکل عطا۔ اور یہ حدیث صحیح ہے اور حدیثوں سے یہ ثابت ہے، جیسے ہم نے کئی بار سنا ہے کہ اجدے ڈستے رہیں گے، اور جیسے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے مال، یہی مال کل قیامت میں اجدے بن جائیں گے، اور اجدہ سانپ بن کر کے اسے دھسے گا اور کہے گا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو ایسے شکل بدلنا یہ ہوگا، حقیقتاً ہوگا، اس لیے کہ کئی روایات ہیں جو صحیح روایتوں سے ثابت ہیں، اگر دیکھا جائے تو حقیقتاً یہ نیک عمل کا نعمتوں میں، برے عمل کا عذابات کی شکل میں تبدیل ہونا یہ حقیقتاً ہوگا۔ تو خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے بھی آخرت بہتر ہے، تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا، اس سے بہتر بدلہ کوئی نہیں، اللہ کے بدلے سے بہتر بدلہ اگر کوئی دینے والا ہوتا، کوئی دے گا بھی نہیں، اگر دینے والا ہوتا تو پروردگار سے بہتر کوئی نہیں دے گا، مان بھی لے دے گا تو پھر اللہ سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ اور خیر العمل امید کے اعتبار سے آدمی دنیا سے امید نہ لگائے بلکہ آخرت امید لگانے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ انسان دنیا میں امید لگاتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، صحت مند رہوں، طاقتور رہوں، میری جوانی باقی رہے، بوڑھا ہونے کو آدمی ناپسند کرتا ہے جوان
صحت مند طاقتور رہنے کو انسان پسند کرتا ہے، یہ دنیا سے امید لگایا ہے، حالانکہ سب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سب جوان ہو رہے ہیں پھر بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا ایک عمر تک انسان پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد پیچھے کی طرف آتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ایسا نہیں کھاتے کھاتے انسان کو چھٹا کٹا ہوتے ہوئے اور طاقت میں اور ترقی کر جاتا ہے، ایسا نہیں، ایک عمر تک پہنچتا ہے پھر اسے پیچھے آنا ہے، پیچھے جس طریقے سے جس رفتار سے پہنچا اسی رفتار سے پیچھے آنا ہے۔ اور اگر بچے کی طرح بستر میں پڑ جاتا ہے، جیسے بچہ محتاج ہوتا ہے کھلانے کا پلانے کا خدمت کا، انسان بھی اتنا پیچھے ہو جاتا ہے کہ بستر میں پڑ کر کے محتاج ہوتا ہے کھلانے کا پلانے کا لے کر چلنے کا، اس کی خدمت کا۔ یہی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پیچھے کی طرف لوٹائیں گے، رددنا خیر العمل۔ تو امید کے اعتبار سے آخرت، آدمی آخرت میں امید لگا سکتا ہے کہ میں ایک عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ وہاں میری جوانی کو باقی رکھے گا، یہاں دنیا میں باقی نہیں رہے گا، کتنا بھی آدمی تمنا کر لے۔ جیسے عربی مقولہ ہے، بوڑھا اگر تمنا کرے تو اس کی تمنا پوری نہیں ہوگی دنیا میں۔ لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ کر کے آتی۔ جوانی کو یاد کر کے بوڑھا کہتا ہے لیت الشباب یعود، لوٹ کر آنے والی نہیں ہے دنیا۔ امید دنیا سے نہیں لگائی جا سکتی، یہ امید لگانے کے قابل آخرت ہے۔ دنیا میں آدمی چاہتا ہے کہ میں بیمار نہ ہوں، ہمیشہ صحت مند رہوں، یہ امید دنیا میں پوری نہیں ہوگی، آخرت میں پوری ہوگی۔ کوئی بیمار نہیں رہے گا، کوئی کمزور وہاں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جنت میں صحت مند توانا طاقتور وہاں رکھیں گے۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ آئے، یہ بھی غلط ہے۔ دنیا پریشانیوں کا مجموعہ ہے، یہاں ساری چیزیں ہوں گی، خوشحالی بھی رہے گی، انسان فکر مند بھی رہے گا، ساری چیزیں سب کا مجموعہ ہے یہ دنیا۔ آخرت سے امید لگا سکتا ہے، وہ خوشحالی کی جگہ ہے، وہاں کوئی تکلیف انسان کو نہیں ہوگی۔ انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جیوں، عمر خضر رہوں، پوری زندگی میں جیتا رہوں، کبھی نہ مروں، یہ بھی پوری نہیں ہوگی۔ یہ امید بھی آخرت سے لگا سکتا ہے، وہاں تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے، عمر انسان کی نہیں گھٹے گی، وہاں کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جینا ہے۔ آخرت میں امید لگا سکتا ہے، دنیا میں امید لگانا یہ آدمی کی بڑی نادانی ہے۔ اسی کو فرمایا کہ وہ خیر العمل، امید کے اعتبار سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تو وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین کو تو دیکھے گا کہ وہ کھلا میدان پڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو یہاں بیان کر رہا ہے کہ پہاڑوں کو چلا دیں گے، یعنی پہاڑوں کو اکھاڑ دیں گے، زمین سے نکال دیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زمین پر نہ درخت ہے، نہ عمارت ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ کوئی چٹان ہے، سب صاف کر دیں گے، سب چٹیل میدان، کھلا میدان ہوگا۔ قرآن نے بارزہ کے معنی کھلا ہوا، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو زمین کو کھلا ہوا میدان دیکھے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے۔ اور یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ ٹکا ہوا ہے، یہ پہاڑ بھی بادل کی طرح گھوم رہا ہے، جیسے ہم اوپر دیکھتے ہیں بادل گھوم رہا ہے، پہاڑ بھی اسی طرح گھوم رہا ہے، لیکن ہم کو نیچے نظر نہیں آتا، اوپر والوں کو نظر آ سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے حقیقت پورے تحقیق کے ساتھ تو پہاڑ بھی گھوم رہا۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو سمجھتا ہے پہاڑ کو دیکھ کر کے ایک جگہ ٹکا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے وہی تمر مر السحاب، پہاڑ تو چل رہا ہے بادل کے چلنے کی طرح، سحاب بادل کو کہتے ہیں، وہی تمر مر السحاب، وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے پہاڑ کو، اور زمین کو کھلا میدان بنا دیں گے۔ وحشرناہم، اور زمین میں سب کو جمع کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک۔ ایسا نہیں کوئی انسان چھپ کر زمین کے اندر بھاگ گیا، پودے کے اندر چلا گیا، کہیں اندر نکل گیا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری زمین کے تہ تک کوئی انسان کا کوئی لاشا ہو، اللہ تعالیٰ اسے زمین کے اوپر لائیں گے، زندہ کریں گے، سب انسانوں کو وہاں، آدم علیہ السلام ساری امت، تمام پیغمبروں کے اقوام کو اللہ تعالیٰ وہاں لائیں گے، انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، سب انسانوں کو وہاں جمع کریں گے۔ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، لم نغادر، ہم نہیں چھوڑیں گے، منہم، ان انسانوں میں سے احدا، کسی کو۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا،
اور پیش کیے جائیں گے رب کے سامنے صف در صف۔ اب صفا سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، انسان صف میں کھڑا رہتا ہے، تو ایسا اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے، کسی کے مجال نہیں کہ بیٹھے اللہ کے سامنے وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے اور صف در صف ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل میدان محشر میں 120 صفیں ہوں گی اور 80 صفیں صرف میری امت کے ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفیں ہوں گی، بقیہ 40 آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے ہوئے سب 40 صف میں ہوں گے، تو گویا دگنی مقدار ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انسان آئے اس کے آپ کی امت میں دگنی مقدار ہوگی، 80 صفیں ہوں گی، وہی صفیں ہوں گی، ایسا نہیں ان کی صفیں بڑی ہوں گی اس لیے 40، یہ چھوٹی چھوٹی صفیں 80، ایسا نہیں ہے، سب ایک ہی لیول کے، ایک ہی طرح کے، ایک ہی مقدار کے ہوں گے، 120 صفیں ہوں گی، اس میں 80 صفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ اتنی بڑی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ عالمی نبی، قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں اور سب آپ کی امت ہے، اور رب کے پاس پیش کیے جائیں گے صف در صف۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم ہمارے پاس آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ اس سے مراد مفسرین نے 2 باتیں بیان کی، ایک تو میدان وہ عالم ارواح میں جیسے اللہ نے بنایا تھا انسانوں کی روحوں کو، وہاں جیسے تھے ویسے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع فرمائیں گے، یعنی بغیر کسی ساز و سامان کے۔ انسان کے پاس نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، بغیر کسی خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ وہاں جمع کریں گے۔ تو پہلی، جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو اس سے یہی مراد ہے کہ انسان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوگی، بغیر خالی ہاتھ وہاں میدان محشر میں پہنچے گا، چاہے دنیا میں کتنا بڑا بینک بیلنس اس کے پاس مال جائیداد موجود ہو، لیکن قیامت میں وہ خالی ہاتھ آئے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اول مرہ کی تفسیر میں، کما خلقناکم اول مرہ، پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ننگا پیدا ہوتا ہے، غیر مختون پیدا ہوتا ہے، ننگا پاؤں پیدا ہوتا ہے، اسی طرح میدان محشر میں ننگا پاؤں آئے گا، ننگا بدن آئے گا اور خالی ہاتھ آئے گا۔ تو میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اس طرح ہوگا کہ سب ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، یعنی جیسے ختنہ کیا وہ نہیں تھا اسی طرح غیر مختون پیدا ہو، وہاں میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، تو پھر ایک دوسرے کی طرف نگاہ نہیں ہوگی، کیا لوگ دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وحشتناک دن ہوگا، ایسا خطرناک دن ہوگا کہ اس کے خطرناکی کی وجہ سے کسی کو ہوش میں بھی نہیں آئے گا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، اپنے پریشانی میں رہے گا، دوسرے کا اسے ہوش بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ اس طرح میدان محشر میں اسے جمع فرمائیں گے اول مرہ۔ اب بہت سے روایتیں ایسے آتی ہیں، کوئی کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، اس حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، جنت سب ننگے ہوں گے لیکن لباس سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اب کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ مردے عالم برزخ میں اپنے دوسرے مرحومین سے رشتہ داروں سے وہ ملاقات کرتے ہیں اور کفن کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ یہاں تو ننگے ہونے کے حالت میں اٹھائے جانے کا ذکر ہے، لیکن وہاں عالم برزخ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جان پہچان لوگوں کے ساتھ وہاں معانقہ ملاقات کریں گے کفن کے ساتھ۔ تو یہ حدیث اس کے خلاف معلوم ہوتی ہے، تو اس کا جواب دیا گیا یہ جو حدیث میں ہے یہ عالم برزخ کا، عالم برزخ کہتے ہیں قبر میں رہنے کا زمانہ، لیکن ننگے اٹھائے جانے کا جو ذکر ہے وہ قیامت میں ہے۔ تو دو الگ الگ باتیں ہیں، قیامت میں ننگا ہوگا لیکن عالم برزخ میں جو ملے گا اپنے دوسرے لوگوں سے وہ کفن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں تم اچھے طریقے سے اچھے کفن دیا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اسی کفن کو اٹھایا جائے گا جس کفن میں تم اپنے مردوں کو دفنا کرو گے۔
اب اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفن کے ساتھ اٹھے گا قیامت میں. تو یہ ننگے ہونے کا ذکر کیسا ہے؟ حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہو سکتا ہے وہ جو کفن کا تذکرہ ہے وہ شہیدوں کے سلسلے میں، اس لیے کہ شہیدوں کو کفن کے ساتھ، خون کے ساتھ، تاکہ ان کا خون کفن میں لگا رہے اور وہ ان کے لیے دلیل بن سکے. اور عام لوگ ننگے اٹھیں گے اور شہداء کفن کے ساتھ اٹھیں گے. یہ دو باتیں بھی ہو سکتی ہیں. کفن والا جو ہے وہ شہیدوں کے ساتھ خاص ہے، عام لوگوں کے لیے وہ ننگا ہو کر کے اٹھنا ہے. یا بعض لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ننگے اٹھائیں گے، بعض لوگوں کو کفن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تم نے تو گمان کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے، یعنی قیامت کے انکار کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہیں بنائیں گے، وعدے کا وقت نہیں بنائیں گے، قیامت کا وعدے کا ہم تمہارے لیے کوئی جگہ متعین نہیں کریں گے. تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ قیامت آنی نہیں ہے، حالانکہ قیامت آ کر رہے گی. اللہ تعالیٰ قیامت کو سامنے لا کر ان سے سوال کریں گے اور کہیں گے تم نے جو سمجھا تھا کہ یہ قیامت آنی نہیں ہے، اب تو قیامت آ گئی، اب تم حاضر ہو اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. لیکن دنیا میں تم سمجھ رہے تھے کہ تمہارے لیے ہم مقرر نہیں کریں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت، وعدے کی جگہ. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، وہاں نام عمل کو رکھ دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا، بس مجرمین دیکھیں گے ڈرتے ہوئے، مما مشفقین ڈرتے ہوئے، مما فیہ اس بات سے کہ اس نام عمل میں کیا تحریر کیا گیا ہے، کیا کچھ لکھا گیا ہے. اس تمام اپنے تمام عمل کو تو وہ جانتے ہیں، اس لیے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ وہ کہیں ان نام عمل میں لکھا ہوا ہو. وَيَقُولُونَ اور کہیں گے کہ یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ما لِهَذَا الْكِتَابِ اس نام عمل کو کیا ہو گیا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ کوئی چھوٹے گناہ کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، کوئی بڑے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها مگر یہ کہ نام عمل میں وہ لکھا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وہ تمام عمل جو کچھ اس نے دنیا میں کیا حاضر پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور اللہ تعالیٰ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. ظلم نہ کرنے کی دو تفسیر ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو کم نہیں کیا جائے گا. کوئی آدمی کیا ہے، واقعتاً کیا ہے، لیکن اس کی نیکی کو چھپا دیا گیا اور اس کی نیکی میں کم کر دی گئی، ایسا نہیں ہوگا. یہ ظلم ہے اور اللہ ظلم نہیں کرتا ایسا. اور آدمی گناہ نہیں کیا لیکن اس کے نام عمل کو گناہ لکھا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا. یہ بھی ظلم ہے اور ایسا ظلم نہیں کریں گے. کوئی گناہ نہیں کیا اس کے نام لکھ دیا گیا، کوئی نیک عمل کیا وہ مٹا دیا گیا ہے، ایسا ظلم نہیں کیا جائے گا. تیرا رب کسی پر یعنی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا، سب کا برابر آپ نے کیے گا. وہاں ہر آدمی وہاں بدلہ پائے گا، اچھے کا بھی بدلہ پائے گا، برے کا بھی بدلہ پائے گا. ذرہ برابر خیر کیا ہو اسے بھی پائے گا، ذرہ برابر شر کیا ہو اسے بھی پائے گا. آخرت کا یقین، اللہ تعالیٰ آخرت کے احوال کو آخر میں بیان کر کے اپنے بندوں کو فکر آخرت کی طرف رغبت دلا رہا ہے، فکر آخرت بندوں کے دلوں پیدا کر رہا ہے. کیونکہ یہی اصل چیز ہے. دنیا کی چیز میں انسان پڑا ہوا ہے، دنیا ہی کی فکر میں دن رات ہمیشہ لگا ہوا ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میدان محشر میں پہنچ جائے ایسی حالت میں کہ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا تھا اور آخرت کے بارے میں ذرا بھی اسے فکر نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے منظر کو بار بار بیان کر کے فکر آخرت دلا رہا ہے، اپنی یاد کی طرف اور جنت کی طرف، اپنے رضا کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فکر آخرت ہمارے اندر پیدا فرمائے اور باقیات صالحات نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر شر سے پوری امت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.